الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم محبت کا جنون اب باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نماز و روزہ قربانیوں حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دلبرانہ کردار قاہرانہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا ہے تیرا کھویا گیا ہے تیرا جذبہ قلندرانہ وہ غیرت وہ صبر وہ ایمان ہے کہاں حسن عمل کے دل میں وہ ارکان ہے کہاں وہ غیرت وہ صبر وہ ایمان ہے کہاں حسن عمل کے دل میں وہ ارکان ہے کہاں ایک غل مچا ہوا ہے کہ مسلم ہے خستہ حال یہ بھی ایک غل مچا ہوا ہے کہ مسلم ہے خستہ حال پوچھے کوئی ذرا کہ مسلمان ہے کہاں بہت پیارا جلسہ دستار بندی کے حوالے سے بالکل مختصر ہو گیا دعا سے پہلے تھوڑے سے حوصلے پر زندہ رہا دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے جلسے کو سنیں گے عمل کے ارادے سے سنیں گے اس کی حفاظت کر کے جائیں گے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے رمضان کی 5 خوبی ہے رمضان کے بارے میں 5 حدیثیں بہت پیاری کیا ہیں وہ آپ کی خدمت میں آ رہی ہیں رمضان میں زکوٰۃ دینے والے کو کیا ملتا ہے صدقہ دینے والے کو کیا ملتا ہے یہ میرا آخری سوال ہے 3 سوال کے جواب مکمل کر کے پیغام کو آگے بڑھا رہا ہوں
محبت سے آپ سن رہے ہیں، میں محبت سے سنا رہا ہوں۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ میرا پہلا سوال تھا، رمضان کی 5 خوبی ہے۔ پہلی خوبی یہ ہے، جب آدمی رمضان کا روزہ رکھتا ہے، بھوک پیاس کی وجہ سے منہ سے بدبو نکلتی ہے، یہ بدبو مشک سے بھی بڑھ کر کے، یہ رمضان کی پہلی خوبی ہے۔ دوسری خوبی، جیسے ہی صبح ہوتی ہے، آدمی روزے میں ہوتا ہے، دریا کے نیچے مچھلی روزے دار کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب تک روزہ مکمل نہیں ہو جاتا، مچھلی دعا کرتی رہتی ہے۔ یہ رمضان کی دوسری خوبی ہے۔ تیسری خوبی، رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، اللہ جنت کو سجانا شروع کر دیتا ہے، روزے دار کے لیے جنت کو سجانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ رمضان کی تیسری خوبی ہے۔ رمضان کی چوتھی خوبی، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ رمضان کے روزے سے اللہ کے بندے کو محروم نہ کرے۔ رمضان کی آخری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب رمضان کا روزہ مکمل ہوتا ہے، شب قدر آتی ہے، اس رات میں روزے دار کی مغفرت ہو جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ کیوں محنت کیا، مزدوری ملتی ہے، اللہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ 5 خوبی ہے۔ 5 حدیثیں بڑی پیاری آپ کی خدمت میں آ رہی ہیں۔ پہلی حدیث، آپ روزہ رکھیں گے، روزہ آپ کے حق میں سفارش کرے گا، پہلی حدیث۔ دوسری حدیث، روزہ رکھتے ہیں، روزے کی حالت میں دعا کرتے ہیں، حدیث کہتی ہے کہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہو جاتی ہے۔ تیسری حدیث آ رہی ہے، رمضان میں آپ روزہ رکھتے ہیں، اللہ آپ کی بیماری کو دور کر دیتا ہے، روحانی تندرستی عطا فرماتا ہے۔ روزہ رکھنے سے آپ بیمار نہیں ہوں گے، آپ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ چوتھی حدیث لا رہا ہوں، رمضان کا روزہ آپ رکھیں گے، یہ روزہ آپ کو جہنم سے بچا لے گا، یہ ڈھال ہو جائے گا۔ اور آخری حدیث سنانے کے لیے جا رہا ہوں، جس طرح مال کی زکوٰۃ نکلتی ہے، مال پاک صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو یہ جسم کی زکوٰۃ نکلتی ہے، جسم گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ آخری سوال تھا، رمضان کے مہینے میں ہم صدقہ فطر دیتے ہیں، مالدار ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا ملتا ہے؟ 700 گنا 1 روپیہ پر اجر ملتا ہے۔ خدا سے تجارت ہو جاتی ہے، کسی اور سے نہیں، خدا سے تجارت ہوتی ہے، ڈائریکٹ خدا سے تجارت ہو جاتی ہے۔ اور جس طرح اونٹنی کے بچے کو ہم پالتے ہیں وہ اونٹ بنتا ہے، اسی طرح خدا ہمارے صدقے کو پالتا ہے، احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ آپ ادھر صدقہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ صدقہ اور زکوٰۃ آپ کے لیے گواہ بن جائے گا، حجت ہو جائے گا قیامت کے دن۔ آپ صدقہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں، عرش کا سایہ آپ کو ملے گا۔ دھوپ میں سب لوگ جل رہے ہوں گے، لیکن اللہ آپ کو دھوپ سے بچا لے گا۔ آپ نے صدقہ زکوٰۃ دیا ہے، بلائیں سے دور ہو جائیں گی، سر پر بادل کی طرح سوار ہو جائے گا۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، انشاءاللہ مدرسے والے کو یاد رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ، وعدہ کریں گے چندہ نہیں دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، ذرا دھیان رکھیے گا۔ جب آپ صدقہ دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس دروازے سے آپ کو داخل کرے گا جس دروازے کا نام صدقے کا دروازہ ہے، جس دروازے کا نام زکوٰۃ کا دروازہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو داخل فرمائے گا۔ انشاءاللہ رمضان کا روزہ رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ رمضان کے بعد ٹوپی جیب میں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مسلمانوں مبارک ہو مسلمانوں کہ پھر ماہ صیام آیا، خدا کی رحمت اور برکتوں کا ازدحام آیا، قیامت میں یہ روزہ ڈھال ہوگا روزے داروں کی، یہ سر
आजमाया भी अपना कैसे, आरे वक्त काम आया। हिदायत के सहीफे सब के सब इस माह में उतरे, इसी माह मुबारक में कलामों का इमाम आया। इसी में रात एक आई हजारों माह से अफजल, के जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया, के जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया। थोड़े वक्त में 3 मिनट का खाता खुल रहा है कि खुदा हमारे ऊपर कितना मेहरबान है। उसकी मेहरबानी को जब देखिएगा तो खुदा के एहसान को आप मानेंगे, नमक हरामी नहीं करेंगे। खूबसूरत मुताला 3 मिनट का आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। रात का वक्त है, आदमी सो रहा था, अजान हुई, बेदार हुआ, नींद उड़ गई आंख से, आंख नींद को तरस रही है। लेकिन अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान है, इधर आंख नींद को तरस रही है, अल्लाह ने कहा कि इसका बदला देंगे, तुम्हारी आंख को ठंडा कर देंगे। तुमने मेरी नमाज के लिए आंख की नींद को आंखों से उड़ाया है और तुम्हारी आंख नींद को तरस रही है। नमाज पढ़ने के लिए मीठी नींद को तुमने कुर्बान किया, मीठी नींद के लिए तुम्हारी आंख कुर्बान है, महरूम है। हम तुम्हारी आंख को ठंडा कर देंगे। किससे ठंडा करेंगे? जन्नत से तुम्हारी आंख को ठंडा कर देंगे। कितना मेहरबान खुदा है। दूसरी मिसाल दिखाने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक औरत से निकाह किया, एक औरत को तलाक दिया। किसने? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। पूछा गया, आपने एक औरत को तलाक दे दिया, तलाक क्यों दिया? निकाह किया, क्यों निकाह किया? कहा कि जिस औरत को तलाक दिया वो शिकवे शिकायत करने वाली औरत थी, इसलिए तलाक दे दिया। अल्लाह के एहसान को मानने वाली औरत नहीं थी, शिकवे शिकायत करने वाली औरत थी, इसलिए तलाक दे दिया। जिस औरत से निकाह किया उसको मिलने पर शुक्र करने वाली थी और ना मिलने पर सब्र करने वाली थी। सब्र करने वाली, शुक्र करने वाली औरत से निकाह किया, शिकवे शिकायत करने वाली औरत को तलाक दे दिया। जो खुदा का नहीं वो किसी का नहीं। जब ये खुदा ही की नहीं है तो ये मेरी कहाँ से होगी? तीसरी मिसाल दिखा रहा हूँ। अल्लाह ने इस धरती पर सिर्फ एक ही रहमत नाजिल की है, 99 रहमत को अपने लिए रखा है। जन्नत में हम सबको अता करेगा। एक रहमत सिर्फ धरती पर उतारी तो उसके सदके में क्या मिल गया? ईमान जैसी दौलत मिल गई, कुरान जैसी नेमत मिल गई। जब अल्लाह ताला 99 रहमत अता फरमाएगा जन्नत में तो क्या क्या नहीं मिलेगा। खुदा बहुत मेहरबान है। चौथी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट में होता है, उसकी रोजी कहाँ होती है? माँ के सीने में होती है। बच्चे का मुंह दूध पीने का एक है और माँ को अल्लाह ताला ने रोजी की 2 जगह दी है। दाईं तरफ से भी बच्चा दूध पी रहा है, बाईं तरफ से भी बच्चा दूध पी रहा है। पीने का मुंह एक है और दूध पीने की जगह दाईं तरफ भी अल्लाह ने रखी, बाईं तरफ भी अल्लाह ने रखी। देखिए अल्लाह कितना बड़ा अपने बंदे पर मेहरबान है। आपका बच्चा पैदा हुआ, हुक्म है पहले दाईं कान में अजान दीजिए, उसके बाद बाएं कान में इकामत कहिए, उसके बाद बच्चे को खजूर चबा करके खिलाइए। पैगाम देना था, ऐ बच्चे पहले अल्लाह के पैगाम को सुनना, उसके बाद रोजी के लिए हाथ पांव मारना। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। इंसानों के 3 नाम हैं। जालिम, जुल्म करता है, बहुत ज्यादा जुल्म करता है, जल्लाम, हद से ज्यादा जुल्म करता है, जलूम, बहुत ज्यादा जुल्म करता है, जलूम, हद से ज्यादा जुल्म करता है, जल्लाम। खुदा के भी 3 नाम। माफ करता है, गाफिर, बहुत माफ करता है, गफूर, हद से ज्यादा माफ करता है, गफ्फार। हम गुनाह करते करते थक जाएंगे, वो माफ करते करते नहीं थकता। 5वीं बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। हम लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, इसका राज बता रहा हूं। इंशाअल्लाह पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए। जन्नत में सीधे नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए। जन्नत में नमाज नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा, कहाँ हाथ उठाना, कहाँ हाथ नहीं उठाना। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। 5 वक्त हम लोग नमाज पढ़ते हैं, जोहर पढ़ते हैं, असर पढ़ते हैं,
مغرب اور عشاء پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد فجر پڑھتے ہیں۔ فجر کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ مائک بہت اچھی سروس دے رہا، بیس بڑھاؤ، مائک والے بیس بڑھاؤ، مائک بہت اچھا ہے، بہت اچھی سروس دے رہا۔ 5 وقت ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ عشاء کے بعد آدمی سو جاتا ہے، اللہ کی نعمت کا شکر نہیں کر پاتا۔ اب جو سو کر کے اٹھا، فجر رکھ دیا، فجر پڑھ لیا، اللہ کی نعمت کا شکر ادا ہو گیا۔ اللہ نے ظہر کو رکھا، کیوں رکھا؟ بیچ میں کمانے کا موقع ملا، دکان میں گئے، دکان کھولا، 2-4 پیسے کما لیے، اب اللہ کا شکر کرنا ہے، ظہر کو رکھ دیا، ظہر پڑھ لیا، اللہ کا شکر ادا ہو گیا۔ اس کے بعد سو گئے، غفلت میں زندگی گزر گئی، عصر کو رکھ دیا، جو غفلت اور کوتاہی سستی میں زندگی گزر گئی، عصر پڑھ لو، اللہ غفلت کو معاف کر دے گا۔ عصر میں گئے، بازار گئے، بازار بہت بری جگہ ہے، بہت گندی جگہ ہے، گندی جگہ سے لوٹ کر کے آئے، اللہ کو پاک کرنا ہے، مغرب کی نماز رکھ دیا، مغرب کی نماز پڑھ کر کے سیدھے گھر آئے، بال بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، بھوک لگی ہے تب کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے میں مزہ آ رہا ہے، بچوں کے ساتھ کھا رہے ہیں، پسند کا کھانا کھا رہے ہیں، اللہ نے یہ موقع دیا، اس احسان میں عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام سے ایک قیدی نے کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کہا مجھ سے محبت مت کرو، خدا سے محبت کرو۔ جس نے بھی مجھ سے محبت کیا مجھ کو مصیبت اٹھانی پڑی، میرے باپ نے مجھ سے محبت کیا، مجھ کو کنویں میں بھائیوں نے ڈال دیا، بھائیوں نے مجھ کو بیچ ڈالا، غلام بنا دیا گیا، میری پھوپھی نے مجھ سے محبت کیا، میرے اوپر چوری کا الزام لگا، زلیخا نے مجھ سے محبت کیا، جیل کاٹ رہا ہوں۔ محبت کرنی ہے تو اللہ سے محبت کرو، ہم سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو محبت کرنے کی غلطی کرو گے، مصیبت ہم کو اٹھانی پڑے گی۔ انشاءاللہ جمعہ سے نماز ہوگی، ہاتھ اٹھا دیجئے، اور سنیچر سے سسرال میں صرف لقمہ اٹھائیں گے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو یہ بنا کردار کا غازی بن نہ سکا، مسجد تو بنا دی شبر میں ماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، جاگ اے امتی شاہ دنیا وہ دی تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں، ہوش کر کھول آنکھیں کہاں سو گیا، دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا، بلبلیں کہہ رہی ہے یہ کیا ہو گیا، اس چمن کا نگہباں کہاں سو گیا، مسجدیں آج تیری سنسان ہے، تو اپنے کو کہتا مسلمان ہے۔ انشاءاللہ سیدھے بڑھاپے میں نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے، دیکھیے 2 4 5 کو دیکھ لیجئے، سیدھا ہو جائیے ورنہ سیدھے رانچی بھیجا جائے گا، اس کے بعد بھی اگر سیدھا نہیں ہوئے تو سیدھے جنازہ پڑھ دیا جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، دوسرا پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ خدا کتنا مہربان ہے، خدا سے ہم کو کتنی محبت کرنی چاہیے، یہ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ شیطان آیا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہا کہ خدا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہے گا کرے گا، بتاؤ وہ انصاف کرنے والا ہے کہ ظلم کرنے والا ہے؟ اپنے من میں جو آتا ہے کرتا ہے، جو چاہے گا من میں آئے گا کرے گا، یہ ظالم ہے یا عادل ہے؟ انصاف کرنے والا ہے یا ظلم کرنے والا ہے؟ اللہ جب علم دیتا ہے تو شیطان کے دھوکے سے بچا لیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ بتاؤ، اللہ نے تمہیں اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے یا خدا کی مرضی سے تم پیدا ہوئے ہو؟ اگر تم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہو تب تو تم مظلوم ہو،
لیکن خدا کی مرضی کے مطابق اگر تم پیدا ہوئے ہو تو اس کی مرضی ہے، جو چاہے کرے، وہ انصاف کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا نہیں۔ مچھلی مارنے کے لیے گوڑھی جال پھینکتا ہے، گوڑھی بوڑھا تھا، مچھلی جوان تھی، ایک جھٹکا مارا بھاگ گئی۔ اب جتنے بھی گوڑھی کنارے پر تھے کہا رہے اللہ کے بندے اتنے لالچی ہو، ہم سب کو مدد کے لیے بلا لیتے، مچھلی پکڑی جاتی۔ تو اس نے کتنا پیارا جواب دیا، میری قسمت میں روزی نہیں تھی اور مچھلی کے حصے میں ابھی روزی باقی تھی، تو میں کیسے پکڑ سکتا تھا؟ پوری دنیا مل کر کے اگر اس مچھلی کو پکڑنا چاہتے نہیں پکڑ سکتے، اس کی زندگی باقی تھی، ہمارے حصے میں روزی نہیں تھی، کہاں سے وہ مچھلی ہمارے ہاتھ آتی؟ ہمارے یہاں معمول ہے 15 سال کا بچہ ہو گیا، بالغ ہو گیا، اب بچہ نہیں رہا، جوان ہو گیا، موچ آ گئی، بالغ ہو گیا، اب بچہ نہیں رہا، جوان ہو گیا، بچہ خواب دیکھنے لگا، ناپاک ہونے لگا، اب یہ بچہ نہیں رہا، جوان ہو گیا۔ اصل جوان کس کو کہتے ہیں؟ اپنی خواہش کو بعد میں دیکھتا ہے، خدا کی خوشی کو پہلے دیکھتا ہے، اس کا نام ہے بالغ ہونا، اس کا نام ہے جوان۔ دعا کیجیے اللہ ہم سب کو ایسا ہونہار جوان عطا فرمائے۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ 99 کوڑے پڑے ہیں مجنو کو، لیلا کے عشق میں 99 کوڑے پڑے، ٹس سے مس نہیں کیا، اف تک نہیں زبان سے نکلا۔ جب آخری کوڑا پڑا چلانے لگا، لوگوں نے کہا کیسا نالائق ہے، 99 کوڑے کھائے، کچھ نہیں بولا، شور تک نہیں کیا، اف تک نہیں کیا، ایک کوڑے میں چلانے لگا۔ اس نے کتنا پیارا جواب دیا کہ جس وقت 99 کوڑے میرے اوپر پڑ رہے تھے، میرے سامنے لیلا کھڑی تھی، میں لیلا کو دیکھ رہا تھا، کوڑے کو نہیں دیکھ رہا تھا، اس لیے پتہ نہیں چلا کہ کیا پڑ رہا ہے، کیا کھا رہا ہوں۔ جب آخری کوڑا پڑا تو لیلا میرے سامنے نہیں تھی، چلی گئی تھی، اس لیے چوٹ کا احساس ہو گیا۔ لیلا تو کبھی سامنے ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، خدا تو ہمارا ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے دھیان اگر آ جائے تو مصیبت کو اٹھانا بالکل آسان ہو جائے۔ 5ویں مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ گھر بنا ہے شاندار، افتتاح کے لیے استاذ کو بلایا، کہا کہ یہ روشن دان کس لیے دیا ہے؟ کہا حضور ہوا کھانے کے لیے۔ ارے اللہ کے بندے تو نیت کر لیتا کہ یہ روشن دان اس لیے دیا تاکہ آذان کی صدا کان میں پہنچے، ہوا مفت میں مل جاتی، ثواب الگ مل جاتا۔ مجلس ابو الحسن خرقانی کی مجلس ہے، جیسے چھوٹا سا جلسہ ہے، آپ ہمارے سامنے ہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ سن رہے، اب مکمل دھیان سے سن رہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، لیکن امتحان جاری رہے گا، دھیان سے سنیے گا۔ کہا کہ اللہ بولو یہ فائدہ، سوتے بولو یہ فائدہ، جاگتے بولو یہ فائدہ، ایک اللہ بولو، سوتے اور جاگتے، اٹھتے اور بیٹھتے، گھر کے اندر گھر سے باہر، سفر میں، سفر کے گھر کے اندر، بولو اللہ بولو، اتنے فائدے اتنے فائدے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، ایک اللہ کا لفظ، اتنے سارے فائدے کیسے ہوں گے؟ کہا او گدھا چپ بیٹھ، اتنا آپ سننا تھا کہ پسینہ چھوٹنے لگا، چہرہ لال پیلا ہونے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھنے والے نے پوچھا کہ تمہاری حالت کیوں ایسی ہو رہی ہے؟ کہا آپ نے ایسا ہی کہہ دیا، مجھ کو گدھا کہہ دیا۔ کہا گدھا کے لفظ نے تمہاری حالت بدل دیا، اللہ کا لفظ تمہاری حالت نہیں بدل سکتا۔ اب سمجھ میں آیا، دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بستی میں پیر صاحب آئے، روزہ نماز سے کوئی لینا دینا نہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے ہو؟ کہا کہ میں مدینے میں نماز پڑھتا ہوں، مکے میں نماز پڑھتا ہوں۔ کہ کھاتے یہاں ہو، نماز وہاں پڑھتے ہو، ابھی 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا۔ کھانا لا کر کے سامنے رکھا، کہا کھانا کھاؤ۔ کہا کہ کتنا بدتمیز آدمی ہے، روکھا سوکھا دے دیا۔ کہا کہ تم 2 نمبر کے پیر ہو، بیٹھتے یہاں ہو مدینہ نظر آتا ہے اور بھات میں ترکاری چھپی ہوئی نظر نہیں آتی ہے۔ جنید بغدادی نے اس سے پوچھا کہ کچھ لوگ ہیں کہتے ہم اللہ کے ولی ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ کہا کہ صحیح کہتے ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، لیکن کہاں تک؟ جنت تک نہیں، جہنم تک پہنچے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا ولی اللہ کا نبی، وہ تو نماز نہ چھوڑے، پیر پھول جائے۔ یہ کیسا ولی ہے جو کہتا ہے کہ ہم پہنچے ہوئے، نماز کی ہم کو ضرورت نہیں ہے؟ صحیح کہہ رہا ہے، پہنچا ہوا تو ہے، لیکن جہنم تک پہنچا ہوا، جنت تک پہنچا ہوا نہیں ہے۔ 2 مثال آپ کے سامنے آ رہی، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ ابو طالب چچا تھے، مسلمان نہیں ہوئے، کس کی وجہ سے؟ ابو جہل کی وجہ سے۔
فرعون مسلمان نہیں ہوا، کس کی وجہ سے؟ حامان کی وجہ سے۔ آپ 5 آدمی سے دوستی مت کیجیے گا ورنہ آپ بڑی بڑی دولت سے محروم ہو جائیں گے۔ 5 آدمی سے، جھوٹا آدمی سے دوستی مت کیجیے گا، بخیل کنجر سے دوستی مت کیجیے گا، نافرمان سے دوستی مت کیجیے گا، رشتہ توڑنے والے سے دوستی مت کیجیے گا، اور کینہ رکھنے والے سے دوستی مت کیجیے گا۔ بخیل سے آپ دوستی کریں گے، مصیبت میں آپ ہاتھ پھیلائیں گے، وہ ہاتھ کھینچ لے گا۔ ابو طالب مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ ابو جہل کی وجہ سے۔ جب مرنے کا وقت آیا، ابو جہل نے کہا کیا عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کر کے محمد کے دین کو قبول کرو گے؟ کیا موت سے ڈر گئے؟ دین بدلنا چاہتے ہو؟ بس ابو طالب کلمہ پڑھ نہیں سکے، کلمے سے محروم ہو گئے ابو جہل کی وجہ سے۔ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے 4 آفر کیا، تم مسلمان ہو جاؤ قیامت تک جوان رہو گے، تم مسلمان ہو جاؤ قیامت تک تم کو حکومت ملے گی، تم جوان مسلمان ہو جاؤ تم بیمار نہیں پڑو گے قیامت تک، اور تم مسلمان ہو جاؤ قیامت تک تم زندہ رہو گے۔ فرعون بھی سوچنے لگا کہ موسیٰ صحیح کہہ رہے، لیکن فرعون نے کہا مجھ کو مشورہ کرنے کا موقع دو۔ کہا سب سے مشورہ کرنا، حامان سے مشورہ مت کرنا۔ حامان کو جب پتہ چلا تو تلوار لے کر کے آ گیا، حضور اس ذلت کو میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، آپ خدا ہو اور خدا کا بندہ بننا چاہتے ہو، غلام بننا چاہتے ہو، اس سے بہتر ہے پہلے مجھ کو قتل کرو اس کے بعد کلمہ پڑھو۔ حامان کی وجہ سے فرعون محروم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے پروردگار فرعون تو ایمان سے محروم ہو گیا، جادوگر جو آئے تھے ہمارے مقابلے میں وہ مسلمان کیسے ہو گئے؟ تو اللہ نے جواب دیا جادوگر تمہارا کپڑا پہن کر کے آئے تھے، تمہاری نقل اتار رہے تھے، اس لیے مجھے گوارا نہیں ہوا جو میرے محبوب کی نقل اتارے اس کو میں جہنم میں ڈال دوں، اس لیے میں نے ایمان کی ہدایت دی، یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ انشاءاللہ بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے، بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے، ذرا دھیان رکھیے گا۔ آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ انگلی میں بیٹی کو درد ہے، باپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، تو بیٹی نے حیرت سے پوچھا ابا جان تکلیف مجھ کو ہے، نیند آپ کو نہیں آ رہی ہے؟ کہا تم میری بیٹی ہو، میرے جگر کا ٹکڑا ہو، بھلا تمہیں تکلیف ہو مجھے نیند آئے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور مجھے افسوس ہے۔ تو اب باپ کے کان کھڑے ہوئے، بیٹی کہہ رہی افسوس ہے، میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ خدا کے سوا آپ کے دل میں کسی کی محبت نہیں ہوگی۔ باپ تڑپ گیا، جو باپ اللہ کا دشمن تھا وہ اللہ کا دوست اور ولی بن گیا۔ سودا قمار عشق میں شیری سے کوہ کن بازی اگرچہ پا نہ سکا جان تو دے سکا۔ سودا قمار عشق میں شیری سے کوہ کن بازی اگرچہ پا نہ سکا جان تو دے سکا۔ کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز، اے روح سیاہ تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ اے میرے مولا مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا مولا، اے میرے مولا۔ سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا۔ اے میرے مولا مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا مولا، اے میرے مولا۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیسی زمین بنائی، کیا آسمان بنایا۔ اے میرے مولا مولا،
اے میرے مولا، اے میرے مولا، مولا اے میرے مولا۔ آپ لوگ جاگ کر کے اگر سن رہے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، سو کر کے سنیں گے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مار رہے ہیں۔ اب دل خوشک ہو گیا کہ آپ لوگ یہاں سے مکمل بیدار ہو چکے ہیں اور دل دماغ مکمل تیار ہے اور جلسے کی آپ حفاظت کرتے جا رہے ہیں۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے، مقصد کو پورا کرے۔ تیسرا پیغام دے رہا ہوں حضرت عمر کے حوالے سے۔ آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھانے میں کوتاہی مت کیجیے گا۔ جب ہاتھ اٹھتا ہے جوش کے ساتھ تو سمجھ میں آتا ہے کہ مجمع زندہ ہے، ہندوستان میں ہے، قبرستان میں نہیں ہے۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر جنت میں ایک ہی آدمی جائے تو مجھے امید ہے کہ وہ عمر ہی ہوگا۔ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے وہ عمر ہی ہوگا۔ اگر کوئی آدمی جہنم میں جائے، ایک آدمی صرف جہنم میں جائے، تو مجھے خوف ہے کہ وہ عمر ہوگا، عمر کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ رات کا سناٹا ہے، عمر نے گانے کی آواز سنی، چھاپا مارا تو گانا گانے والے نے کہا حضور ہم نے تو ایک ہی گناہ کیا، آپ نے 3 گناہ کیے۔ اب حضرت عمر کے کان کھڑے ہوئے، چوری بھی کر رہا ہے، سینہ زوری بھی کر رہا۔ کہا کہ میں نے کیسے 3 گناہ کیے؟ کہا کہ آپ بغیر اجازت کے میرے کمرے میں داخل ہوئے، پہلا گناہ کیے۔ دروازے سے نہیں آئے، دوسرا گناہ کیا۔ جاسوسی کیا، تیسرا گناہ کیا۔ حضرت عمر کا ادب دیکھیے، کیا کہتے ہیں تم اپنے گناہ سے توبہ کرو، ہم اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ حضرت عمر بیمار ہیں، پوچھنے والے نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا بیمار ہوں۔ کہا بیماری کو ظاہر کر رہے ہیں؟ تو کہا کیا کہ بیمار ہوں تو بیماری نہیں ظاہر کروں تو کیا کروں؟ خدا سے پہلوانی کروں۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا، بے چین ہے، سکون نہیں ہے، بے قرار ہے، اطمینان نہیں ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ زخم کی وجہ سے بے چینی ہے، تکلیف ہے، زخم لگا ہے اس کی وجہ سے تکلیف ہے؟ تو ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ نہیں، اس کی وجہ سے نہیں، بلکہ میرے مرنے کے بعد تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس کی وجہ سے میں بے چین ہوں۔ اللہ کے رسول نے کسی موقع سے کہا تھا جب تک عمر زندہ ہے تم سب فتنے میں مبتلا نہیں ہوگے، جب عمر ختم ہو جائیں گے تم سب کے سب فتنے میں مبتلا ہو جاؤ۔ اس وجہ سے پریشان ہو۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، آدمی چلے تو جل جائے، لو پڑ رہی ہے۔ حضرت عمر اس دھوپ سے گزر رہے۔ حضرت عثمان نے پوچھا کہاں جا رہے؟ کہا کہ زکوٰۃ کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، غریبوں کا اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ کہا دھوپ کو ختم ہونے دیجئے، اس کے بعد تلاش کیجئے۔ کہا یہ دھوپ کیا ہے؟ قیامت کی دھوپ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ کہا آپ آرام کیجئے، میرا غلام آتا ہے، اونٹ تلاش کر کے نکالتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم قیامت میں سوال عمر سے ہوگا، تمہارے غلام سے نہیں ہوگا۔ آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ جوان دارو کی بوتل چھپا کر کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا، کہا او جوان رک جاؤ۔ اب حضرت عمر کی آواز سننے کے بعد جوان کا کلیجہ پانی ہو گیا کہ آج تو خیر نہیں ہے، اتنے کوڑے پڑیں گے کہ جان چلی جائے گی، جنازہ اٹھ جائے گا۔ اب جوان کہنے لگا کہ آج مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، خدا ہی بچا سکتا ہے۔ دل دل میں خدا سے کہتا ہے میرے پروردگار آج عمر سے تو ہی بچا سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ نے اس جوان کی توبہ قبول کر لی۔ حضرت عمر جب قریب آئے تو جوان سے کہا کہ اس بوتل میں کیا ہے؟ کہا کہ حضور شراب نہیں ہے، سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے اس کے ہاتھ سے جیسے ہی بوتل لیا، کھول کر کے دیکھا جوان کی توبہ قبول ہو چکی ہے، اللہ نے شراب کو سرکہ بنا دیا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں اپنے جوان سے کہتا ہوں آپ شراب سے توبہ کر کے دکھائیے، 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ شراب نہیں چھوڑیں گے، شب قدر آ بھی جائے گی، چلی بھی جائے گی، سب کی معافی ہوگی، آپ کی معافی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ شب قدر آنے والی ہے، اس میں اللہ ہم کو معاف کرے گا۔ شرط یہی ہے کہ ہم شراب سے توبہ کر لیں۔ ہاتھ اٹھا کر کے بولیے انشاءاللہ شراب نہیں پئیں گے۔ جو جوان دارو پی رہا وہ ہاتھ اٹھائے کہ انشاءاللہ شراب نہیں پئیں گے۔
خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مارا ہے، کوئی بھی اپنی چوری پکڑانا نہیں چاہ رہا۔ ایک آدمی سے بھول ہو ہی گئی، وہ شراب پیتا نہیں تھا، بعد میں سمجھا ہاتھ اٹھا کر کے نیچے کر کے اب افسوس کر رہا، کرے تو کیا کرے۔ خیر یہ ہوتا رہے گا، 7 خون معاف ہے۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا، اچانک میں سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا۔ دھیان سے سنیے گا، رسول اللہ سن کر مسکرائے اور فرمایا بلا لو دیکھ لے کس دھن میں ابن خطاب ہے آیا، کہا چادر کا دامن کھینچ کر اب اے عمر کیا ہے، چلا تھا آج کس نیت سے آیا ہے، عمر کے جسم پر ایک کپ کپی سی ہو گئی تاری، وہی سر جھک گیا آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری، وہی سر جھک گیا آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں، یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ بہت اچھا آپ نے سنا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ چائے بانٹنے والے کو بانٹنے دیجئے، چپکے سے چائے لیجئے، وہ چائے اس لیے بانٹ رہے ہیں تاکہ آپ بیدار رہیں، کہیں خواب خرگوش میں نہ آپ چلے جائیں، اس لیے چائے بانٹ رہے ہیں۔ اور آپ اس غلطی سے چائے مت لیجئے ہم وزیر اعظم بن جائیں گے، ایک سے تو پورا ہندوستان پریشان ہے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، تیسرا اور چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ یہ مکتب ہے، اور کتنا کامیاب مکتب ہے کہ اس نے حافظ قرآن آپ کو نوازا۔ حفظ قرآن سے بچہ حافظ قرآن ہوا، اتنا بڑا فائدہ ملت کو پہنچایا اس مکتب نے، اس کے حوالے سے آپ کو پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ شوق سے ماسٹر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، لیکن پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیے۔ انشاءاللہ بنائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ ایک بات اور دھیان سے سنیے گا، آپ رمضان کا مہینہ ختم ہوگا، عید جب شروع ہوگا تو لوگ اچھا کپڑا اپنے بچے کو پہنائیں گے، اور بچے کے لیے اکاؤنٹ بیلنس کرتے ہیں، زمین خریدتے، مکان خریدتے ہیں۔ راز کی بات بتا رہا ہوں، آپ اپنے بچے کو اچھا کپڑا پہنائیے، بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا۔ آپ اچھا کھانا کھلا رہے ہیں، بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا۔ اچھا مکان بنا دیے ہیں، تانا مارے گا، یاد نہیں رکھے گا۔ زمین خرید کر کے دیے ہیں، کیسے کیسے، بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا۔ ایک احسان کر دیجئے، زندگی بھر یاد رکھے گا۔ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھیں گے، پڑھا لکھا دیں گے، زندگی بھر احسان یاد رکھے گا۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جمعہ کا دن ہے، بادشاہ نیچے بیٹھا ہوا ہے، غلام خطبہ دے رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا غلام ہے۔ کہا غلام خطبہ دے رہا، بادشاہ نیچے ہے۔ کہا بادشاہ رہ گیا نشہ میں، مال کے نشہ میں، غلام علم حاصل کرنے میں رہا، سرداری غلام کو مل گئی، بادشاہ محروم ہو گیا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا ہے تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ نبی سے پوچھا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہ اس لیے سجدہ نہیں کیا تم نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کا علم میرے خدا کا دیا ہوا ہے، اگر میں تمہیں سجدہ کر دیتا تو میرا علم وہ مجھ سے چھین لیتا۔ کہا خواب کیا ہے؟ کہا کہ بہت بڑا بت ہے، اس کے اوپر ایک پتھر پڑا، وہ بت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کہا کہ وہ بت دنیا کی قوم ہے، اور وہ پتھر جس کی چوٹ سے بت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بادشاہ نے ہاتھ چوم لیا، کہا آج کے بعد کوئی بھی فیصلہ
آپ کے قلم اور دستخط کے بغیر نہیں ہوگا۔ بادشاہ زمین پر حکومت کرتا ہے، عالم علم کی بنیاد پر بادشاہ پر حکومت کرتا ہے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا گورنر بن گیا، ایک بیٹا عالم بنا۔ ایک بیٹا گورنر بنا، ایک بیٹا عالم بنا۔ جیسے ابھی چھوٹے چھوٹے بچے مکالمہ سنا رہے تھے، ایک صاحب مالدار تھے، دوسرے صاحب مولوی تھے۔ مولوی کو تانا مالدار مار رہا ہے کہ میرے ہی ٹکڑے پر تو پلتے ہو۔ اسی طرح ایک بھائی نے کہا یار تو غریب کا غریب ہی رہا، کنگال کا کنگال ہی رہا، روٹی اور چٹائی اٹھانے والا ہی رہا، لوٹا اور چٹائی اٹھانے والا ہی رہا، دیکھو میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو اس مولوی نے کتنا پیارا جواب دیا، یار تم گورنر بن گئے، تم کو مال ملا، یہ مال قارون کی میراث ہے۔ میں عالم بنا، مجھ کو علم ملا، نبی کی میراث ملی۔ میں جہاں ہوں تم وہاں نہیں ہو، مجھ پر تم کو کبھی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ 1857 میں انگریز کا حملہ ہوا، 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلائے گئے کہ مسلمان کو ختم کرنا ہے، قرآن کو ختم کرو۔ 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلائے گئے، 52,000 علماء کو پھانسی دی گئی کہ عالم کو ختم کرو، مسلمان ختم ہو جائیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا۔ عالموں کو ختم کرو، اسلام ختم ہو جائے گا۔ 52,000 علماء کو پھانسی دی گئی اور کہا اسکول بناؤ تاکہ اسکول میں پڑھنے والا اندر سے انگریز ہو، باہر سے نام کا مسلمان ہو۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، پروفیسر آصف فیضی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ نرگس فلمی ہیروئن مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی، اسلام سے خارج ہو گئی۔ وسیم رضوی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تھا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ حمید دلوائی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تھا، اسلام سے خارج ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسکول کی تعلیم ملی، مدرسے کی تعلیم نہیں ملی۔ مدرسے والے کا 4 احسان آپ کے اوپر ہے، دھیان سے رکھیے گا۔ اگر اعتراض کریں گے، عیب نکالیں گے، بال کی کھال نکالیں گے، خود بھی علم سے محروم ہوں گے، آپ کا خاندان علم سے محروم ہو جائے گا۔ مدرسے والے کا 4 احسان ہے۔ پہلا احسان، علامہ اقبال کہتے ہیں اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو اسلام کا نام و نشان ہندوستان سے مٹ جاتا۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو تمہارے بچے کو کہیں بھی مفت تعلیم نہیں ملتی۔ مفت تعلیم اگر کوئی ادارہ دیتا ہے تو وہ مدرسہ دیتا ہے، دنیا میں کوئی ادارہ ہی نہیں ہے جو تمہارے بچے کو مفت تعلیم دیتا ہو۔ عالموں کا مدرسے کا احسان، اگر یہ عالم نہیں ہوتے تو جانور سے بھی بدتر ہوتے۔ آج جو یہ داڑھی ٹوپی ہے اسی مدرسے کا صدقہ ہے۔ آج بچے کو باپ بھی مل جاتا ہے، ماں بھی مل جاتی ہے، یہ مدرسے کا صدقہ ہے۔ اگر مدرسے کا عالم نہیں ہوتا تو کوئی بھی عورت کسی بھی مرد کے لیے حلال نہیں ہوتی، بچے کو ماں تو ملتی، باپ نہیں ملتا۔ مدرسے کے 4 احسان کو یاد رکھیے۔ حضرت تھانوی نے اسکول کے بچے سے سوال کیا کہ بیٹا یہ بتاؤ انگلش بڑھ کر کے ہے یا عربی بڑھ کر کے ہے؟ تو مسلمان کا بچہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ حضور انگلش سے بڑھ کر کے عربی ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام جو آسمان سے زمین پر اترا وہ عربی میں ہے، انگلش میں نہیں ہے۔ ایک مثال، باپ سے پوچھا جا رہا ہے تمہارا بیٹا کیا پڑھتا ہے؟ کہ اسکول میں جانے سے پہلے بیٹھ کر کے پیشاب کرتا تھا، اسکول میں جانے کے بعد کھڑا کھڑا پیشاب کر رہا ہے۔ اسی سے اندازہ کر لو کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا ہے۔ دادا کی انگلی پکڑ کر کے پوتا آیا ہے، دادا نے شکایت کیا میرا پوتا نماز نہیں پڑھتا، تب پوتا آ کر گیا میں کس کے لیے نماز پڑھوں، مجھے تو خدا کے بارے ہی میں شک ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ اس بچے کے نماز کے لیے تم سوچ رہے، اس کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے، پہلے ایمان کی فکر کرو۔ رمضان کا مہینہ، 12 سال سے زیادہ عمر کا بچہ تربوز کھا رہا ہے، تو کہنے والے نے کہا وہ بے شرم بے حیا، رمضان کے مہینے میں تربوز کھا رہا ہے۔ کہ رمضان نہیں جانتا، میں جنوری فروری تو جانتا ہوں، رمضان شعبان نہیں جانتا۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ شوق سے پروفیسر بنائیے، انجینئر بنائیے، ماسٹر بنائیے، حافظ قرآن بنائیے، ناظرہ خاں بنائیے، قرآن اردو اپنے بچے کو پہلے پڑھائیے۔ پڑھانا آسان ہے، اسکول میں بھی مدرسے میں بھی، ماسٹر بنانا، حافظ قرآن بنانا ایک وقت میں ایک بچہ کو آسان ہے۔ میں راستہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ عمل کریں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ 5 سال اپنے بچے کو اسکول میں پڑھائیے، جب 5 سال اسکول میں بچہ پڑھ لے اس کو اسکول سے نکال کر کے 3 سال مدرسے میں داخل کر دیجیے۔ 3 سال کے اندر وہ حافظ قرآن بن جائے گا،
اس کا دماغ اتنا تیز ہو جائے گا جیسے پتھر پر چاقو تیز ہو جایا کرتا ہو۔ اب جو 3 سال کا گیپ ہوا ہے، ٹیوشن کرائیے، سب بچے کو وہ بچہ پیچھے چھوڑ دے گا، وہ حافظ قرآن ہے، سب سے آگے نکل جائے گا۔ قسمت والے باپ آپ ہوں گے کہ آپ کا بچہ ماسٹر بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، دین سے لے کر کے دنیا تک آپ مالا مال ہیں۔ انشاءاللہ عمل ہوگا؟ ہاتھ اٹھا دیجئے۔ 2024 میں ہاتھ اٹھائیے۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ، پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، تاجر بناؤ شوق سے افسر بھی بناؤ اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔